جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد رؤف خان، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن، معراج آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل سینٹر ناصری موڑ قمر مشانی. میں آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایکیوٹ انجری پہ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ ایکیوٹ انجری کیا ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارے علاقے میں یا یہاں پہ ہمارے ہاں جو گاؤں کے لوگ ہیں یا جو ان اویئر ہیں ان چیز سے، وہ اس کو کیسے علاج کراتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ایکیوٹ انجری کیا ہوتی ہے. ایکیوٹ انجری وہ انجری ہوتی ہے جو اچانک جو ایک چوٹ لگ جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ایریے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کوئی پروموشنل ویڈیو کر رہا ہوں کہ اپنے لیے، لیکن بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد آپ کو اویئر کرنا ہے کہ ایکیوٹ انجری کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایکیوٹ انجری میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چوٹ لگے گی اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ سیپ آؤٹ ہوتا ہے، لوکلی ٹیشو میں آتا ہے اور وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگ جو مریض ہے وہ اٹھا کے جراح کے پاس لے جاتے ہیں، یا جو پہلوان ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں ان کے پاس لے جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو جوڑ ہے وہ نکل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جوڑ نکل گیا ہوا ہے، آلریڈی وہاں پہ سوزش موجود ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں فردر اس سوزش کو جو ہے نا وہ کھینچ کے اور زور سے کھینچ کے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو درد بڑھ جاتی ہے، دوسرا اوپر جو ہے نا وہ بہت سخت قسم کی پٹی لپیٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی جو سویلنگ پڑی ہوتی ہے، سوزش پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ بلڈ سپلائی کے کمپرومائز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے، نیچے ہماری حرام مغز کی جو نسیں جا رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے نقصان کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے نا آپ کے لمب کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے اس ایریے کو جو لیگ ہے یا آپ کا بازو ہے تو یہ کاٹنے تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ 6 سے 7 گھنٹے ڈیلے کرتے ہیں اس پروسیس کو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے. کوئی بھی ایکیوٹ انجری کی صورت میں کسی جراح سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ان کو اس چیز کے بارے میں بالکل نالج نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو جسٹ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ جوڑ نکل گیا ہوا ہے، بس. اس کے علاوہ ان کو تیسری کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی قریبی ڈاکٹر موجود نہیں بھی ہے تو آپ نے اگر فار ایگزامپل درد کو کم کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ خود ہی گھر پہ آپ اس کو آئسنگ کریں، برف کی ٹکور کریں. ٹھیک ہے، برف کی ٹکور کرنے کے بعد آپ اس کو پاؤں کو ایلیویٹ کر کے رکھیں، نیچے تکیے وغیرہ رکھ لیں تاکہ سوزش جو ہے نا وہاں پہ کم ہو، اور ہلکی سی آپ کے بینڈیج کر سکتے ہیں، گرم پٹی کر سکتے ہیں جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو ہمارا بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو جراح ہوتے ہیں یہ غلط پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غلط پریکٹس کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو جو ہے وہ بعد میں کمپلیکیشن ہوتی ہے. غلط پٹی باندھ دیں گے، اگر فریکچر ہوگا اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ پٹی باندھ دیں گے. بعض اوقات فریکچر کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ ہڈی کو لانا ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں جو ہے نا 1 مہینے کا عرصہ گزار دیتے ہیں. بعد میں جو ہے نا ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپریشن کی آپشن پیچھے رہ جاتی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جو آرتھوپیڈک سرجن آپ کے اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے رجوع کریں، اس سے مشورہ کریں، جو بہتر علاج ہے آپ وہ کروائیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز سے کتنے بڑے نقصان کی طرف جا سکتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد رؤف خان ہے. میں یہاں معراج آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل سینٹر پہ اپنی پریکٹس کر رہا ہوں. صبح 10:30 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک میں یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہوں. کسی بھی قسم کی کوئی مشورے کی، کوئی چیک اپ کی ضرورت ہو، آپ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا انٹرٹین کیا جائے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں.